حضرت ابراہیم بن ادھم شروع میں بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو آواز دیکھ کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسا ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہاں چھت پر اونٹ کس طرح مل سکتا ہے؟ ادھر سے جواب آیا، آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جس وقت دربار لگا ہوا تھا، ایک بہت ہی ذیل حشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، اور جب ابراہیم بن ادھم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو، تو اس نے جواب دیا، میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے جواب دیا کہا، آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرضیہ کہ اس طرح کئی پشتوں کے پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولاد۔ تو اس نے کہا، ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، اس جگہ کو اگر سرائے نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور ابراہیم بن ادھم چونکہ رات کے واقعے سے بھی مضطرب تھے، اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا۔ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ اسی اضطراب میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی۔ آپ کی قلبی کیفیت تبدیل ہوتی چلی گئی، اور پھر اچانک سامنے ایک ہرن آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ یوں بول پڑا کہ آپ میرا شکار کیا کریں گے؟ آپ تو خود شکار ہونے والے ہیں۔ کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر اور شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے ذہن سے بھی یہی آواز آنے لگی۔ سو اس طرح آپ متوجہ اللہ ہو گئے، اور قلب نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر آباد کہہ کر صحرا صحرا گریہ و زاری کرتے ہوئے نیشا پور کے قریب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ اس دوران ہر جمعے کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا اللہ کی راہ میں دے دیتے، اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو خیر آباد کہہ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا تب بھی اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کے چند روزہ قیام سے موجود ہے۔ جب آپ نے بلخ کی سلطنت کو خیر آباد کہا تو اس وقت آپ کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں، میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ اور جب اس نے مشائخ حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں، اور اس وقت وہ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا، اور ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لادے دیکھا۔ فرط محبت سے وہ بےتاب ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور ناواقفیت احوال خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار تک پہنچ گیا، اور جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے
روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خرید لیں، جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے رکھ دیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرماتے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ شریک رہتے۔ حالت طواف میں بھی آپ کا وہی لڑکا سامنے آ گیا، اور محبت پدری نے جوش مارا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس بات سے ہمیں باز رکھنے کی ہدایت کی تھی اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ میں جب بلخ کو چھوڑا تھا تو اس وقت میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلے کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا حریر اور دیباج کے خیمہ میں ایک کرسی میں بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور جب اس نے اپنے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہو گئے تھے، اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں آپ سے ان کی ملاقات کروا دوں۔ وہ اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور بیٹے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت بیٹے کی نظر آپ پر پڑی تو فرط محبت سے بے تابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا، اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، یا الہی اغشا۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے، اور جب ارادت مندوں نے سبق دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو وفور جذبات اور فرط محبت سے بے تاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کا دعویٰ اور دوسرے سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو لے لے، چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 15.25 برس کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ منادی سنائی دی کہ عیش و راحت کو ترک کر اور اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کر کے مستعد ہو جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر آباد کہا؟ فرمایا کہ ایک دن آئینے لیے میں تخت شاہی پر مطمئن تھا، تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زیادہ راہ ہے اور نہ کوئی حجت اور دلیل، جبکہ میرے آخری منزل قبر ہے اور حاکم بھی عادل و منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بت سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی، اور فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمی حاصل نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تلاوت کلام مجید کے وقت، دوم حالت نماز میں، اور سوم ذکر و فکر اور شغل عبادت کے وقت۔ عارف کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔